السلام علیکم۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے اور آج کے ایپیسوڈ کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ہم لوگ۔ رمز جنون تحریر نور آصف۔ وہ نیوی بلو رنگ کی ڈریس پینٹ پر آف وائٹ ڈریس پہنے شرٹ ہوا تھا۔ بیڈ پر نیم دراز بڈھے اپنے 2.5 ماہ کے بیٹے کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ زرخام اس کے سینے پر لیٹا تھا۔ وہ ہر تھوڑی دیر بعد اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھائے زرخام کی ناک اپنی ناک کے ساتھ رگڑتا۔ عنایہ دہلتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھے اسے دیکھتی تو وہ جواباً گردن پھیرتے اپنی بیوی کو گھور کر دیکھتا۔ بیٹی کی ماں بن کر خود کو کوئی تو شے سمجھنے لگی تھی۔ زرخام اس کا بھی بیٹا تھا، کیا اسے نہیں پتا تھا اپنے بیٹے کو کیسے اٹھانا ہے، کیسے پیار کرنا ہے؟ درخزئی خانزادہ نے زرخام کو اٹھایا، اب اس کی پیشانی اپنے پیشانی کے ساتھ رگڑی تھی۔ وہ ایسا کرتے ہنسنے لگتا تھا۔ درخزئی اتنا مت اوپر اٹھائیں۔ عنایہ جو کب سے خاموش بیٹھی تھی بالآخر کہہ اٹھی تھی، جتنی ہو اتنی ہی رہو، زرخام کی اماں بنو، میری ماں بننے کی ضرورت نہیں۔ درخزئی نے عنایہ پر غصیلی نگاہ ڈالی۔ عنایہ غصے سے بیڈ سے اٹھتی صوفے پر جا بیٹھی۔ دور رہو تو زیادہ اچھی لگتی ہو۔ درخزئی خانزادہ نے ذرا سا اوپر ہوتے اسے اشتعال بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ درخزئی خانزادہ زرخام کو بیڈ پر لٹایا اب اس پر جھکے اس کے ساتھ کھیلنے لگا تھا۔ عنایہ لب چباتی درخزئی خانزادہ کو دیکھ رہی تھی۔ ہفتے میں 2 دن وہ اپنے بیٹے سے آ کر مل سکتا ہے، ان دونوں میں یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا، مگر وہ ہر دوسرے دن اپنے بیٹے سے آ کر مل جاتا تھا، ایسے ہی اس کے ساتھ کھیلتا رہتا تھا۔ 1-2 گھنٹے گزار کر وہ چلا جاتا تھا۔ درخزئی خانزادہ نے سیدھے ہوتے گہری نگاہ اپنی بیوی پر ڈالی۔ وہ نیوی بلو کلر کے کپڑوں میں ملبوس تھی، جس پر اس نے بلو رنگ کی بڑی سی گرم شال لے رکھی تھی۔ بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائے کیسر لگائے ہوئے تھی۔ چہرہ ہمیشہ کی طرح میک اپ سے پاک تھا۔ وہ جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا۔ مجال ہے وہ ذرا سا بھی بن سنور کر رہتی ہو، چہرے پر وہی بے رونقی جیسے بھری جوانی میں وہ بیوہ ہو گئی ہو۔ وہ تکیے کو سر کے نیچے فولڈ کیے ایک بازو بھی سر کے نیچے رکھ گیا تھا، فرصت سے اپنی بیوی کو دیکھے گیا۔ مقابل کے وجود پر بڑی سی شال اب چبھی تھی، خود کو ایسے چھپا کر رکھتی تھی جیسے وہ یہ بھری جوانی لوٹ ہی لے گا، وہی جوانی جو کتنی بار باعزت طریقے سے لوٹ چکا تھا۔ درخزئی خانزادہ کی سلگن بڑھتی رہی، اسے قہر بھری نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ عنایہ نے اپنے وجود پر شال مزید اچھے طریقے سے لپیٹی تھی۔ مقابل کی بے باک نگاہیں کہاں طواف کر رہی تھی، وہ بنا دیکھے ہی اس کی نگاہوں کی تپش خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ عنایہ کی یہ حرکت درخزئی خانزادہ کے اندر آگ بھڑکا گئی۔ ایک ہی چیز اچھی تھی، وہی چھپا رہی تھی۔ درخزئی خانزادہ کا خون رگوں میں دہنے لگا۔ مقابل کا یوں خود کو چھپانا اسے ایک آنک نہ بھایا تھا۔ وہ اب یہ چہرہ دیکھ کر کرتا ہی کیا، جس پر ہر وقت 12 بجے ہوتے تھے۔ وہ پھر سے اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ زرخام کچھ پل اس کے ساتھ کھیلتا رہا، پھر گلا پھاڑ کر رونا شروع ہو چکا تھا۔ وہ زرخام کو سینے سے لگا گیا تھا، مگر وہ ایک بار رونے پہ آ جاتا تو مشکل سے ہی ہوتا تھا۔ اسے کچھ ہی دیر میں ہچ کے اسے زور و قطار روتے دیکھ کرتے درخزئی بکھلا گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنی رنگت نیلی کر دیتا تھا۔ ماں سے 2 ہاتھ آگے ہی ہو، وہ جھنجھلاتے ہوئے عنایہ کی طرف بڑھا، جو ناخن چباتے لاپرواہ سی بنی بیٹھی تھی۔ زرخام کو دیکھتے اس کی جان لبوں پر آتی تھی، مگر درخزئی کے سامنے وہ اپنی کمزوری اس پر شو نہیں کرواتی تھی۔ ہمیشہ ایسے ہی انجان بننے کی ایکٹنگ کرتی رہتی۔ پکڑو اسے میری جان، زیادہ ایکٹنگ مت کرو، پتہ ہے مجھے تمہاری میرے بیٹے کی میں جان بستی ہے۔ وہ زرخام عنایہ کو پکڑائے اپنی پیشانی عنایہ کے ساتھ ذرا سا ٹکرا گیا تھا۔ عنایہ یوں بدکی جیسے اسے کرنٹ چھو گیا ہو۔ درخزئی خانزادہ صوفے پر اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھ رکھے جھکتے ہوئے اسے دیکھے گیا۔ عنایہ زرخام کو سینے سے لپٹائے اسے تھپک رہی تھی۔ وہ ماں کا لمس ملتے ہی پرسکون تھا۔ درخزئی خانزادہ نے اپنے چھوٹے پیکٹ پر شرر بار نگاہ ڈالی۔ اس کے بیٹے کو بھی اسی کی طرح یہی عورت پسند تھی، وہ بھی اسی عورت سے لپٹتے پرسکون ہوتا تھا۔ درخزئی اب بے حد فرصت اور سکون سے اپنی بیوی کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ زرخام کو سینے سے لگائے نگاہیں جھکائے ہوئے تھی، ایک نظر اسے دیکھا تک نہیں تھا، ذرا بھی نہیں۔ یہی تو درخزئی خانزادہ کو چبھ گیا تھا۔ ایک بار ہی صحیح دیکھ لیتی، وہ بن سنور کر نہیں رہتی تھی، مگر وہ پوری تیاری کے ساتھ آتا تھا، خوشبوؤں میں مہکا، وجاہت سے بھرپور۔ وہ اس وقت کافی سحر انگیز لگ رہا تھا۔ اس کے جسم سے اٹھتی سینٹ کی مہک اس کی بیوی کے حواسوں پر چھانی تو چاہیے تھی۔ وہ اس کے مزید قریب ہوا۔ درخزئی کی گرم سانسیں عنایہ کے نگوش کو جھلسانے لگیں، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تھی۔ درخزئی خانزادہ اس کے اتنے قریب تھا، وہ ذرا سے ہلتا تو اس کے لب عنایہ کی چھوٹی سی ناک سے ٹکرا جاتے۔ درخزئی اس کے گالوں کو سرخ ہوتے دیکھتے محسوس ہوا، اس کی جھکی پلکیں لرزنے لگی تھیں۔ یہ گال اپنا رنگ کیوں بدل رہے ہیں؟ وہ بوجھل سرگوشی کرتے اپنی بیئرڈ اس کے گال پر رگڑنے لگا تھا۔ عنایہ کپکپاتے ہوئے زرخام کو اپنے سینے میں بھیج گئی تھی۔
عنایا کو چھونے کی دیر تھی، درخت صحیح خانزادہ کے وجود میں کرنٹ سے دوڑا تھا، عنایا کے گھروں پر جھکتا چلا گیا۔ عنایا بے جان سی ہوئی تھی۔ درخت صحیح خانزادہ نے عنایا کے ہاتھوں سے زرخام کو نرمی سے لیا، وہ پرسکون نیند سو رہا تھا۔ درخت صحیح خانزادہ زرخام کو کاٹ میں لٹائے صوفے پر بیٹھی عنایا کی طرف آیا، جو سرخ گلاب سی بیٹھی اپنی انگلیاں چٹکھا رہی تھی۔ یہ جوانی کس کام کی جو میرے ہی کام نہ آ سکے؟ وہ نرمی سے عنایا کے وجود سے شال اتار رہا تھا۔ عنایا نگاہیں چکائے چپ گپ مہر بے لب تھی۔ یہ مرد اسے سحر زیادہ کرنا جانتا تھا۔ وہ اس مرد کے شکنجے میں پھر سے جکڑی جا رہی تھی۔ تو میرے بغیر نہیں رہ سکتی، یہی سچ ہے، اس سچ کو مان لو۔ وہ اس کی شانوں کو نرمی سے دونوں ہاتھوں سے دبانے لگا، آہستہ آہستہ یہ مساج وہ شانوں سے نیچے دینے لگا۔ ایک گھٹنا صوفے پر رکھے اس پہ جھکا ہوا تھا۔ آدم جیسے ہوا کے بن ادھورے تھے، ایسے ہی میں تمہارے بنا ادھورا ہوں۔ وہ اس پر گھٹا بن کر چھایا تھا، وہ اس کے بوجھ تلے دبتی گئی، وہ اس کے ایک ایک نگوش کو دیوانہ وار چومتے چلا گیا۔ سارے من مٹاؤ دور کرتے ہیں سوئن، آج مجھ میں اس طرح سما جاؤ کہ میرے اندر کی ساری پیاس بجھ جائے، میں پھر سے جی اٹھوں۔ درخت صحیح کی بوجھل سرگوشیاں بڑھنے لگی، وہ اس پر اپنا چٹانی وزن ڈال گیا تھا۔ عنایا کی جان نازک جان کی ذرا پرواہ نہیں کی تھی۔ عنایا اس کے چوڑے وزن کے نیچے دبی، سانسیں بند ہونے لگی تھیں اس کی۔ وہ ظالم بنا اس کی گردن اور نیچے آتی گہرائیوں پر اپنا سر ڈھا رہا تھا۔ درخت صحیح کے لب اس وقت جلتے کوئلے کی مانند اس کی جلد کو جھلسا رہے تھے۔ شرٹ کھسکتے شانوں سے نیچے ڈھک لگ گئی تھی۔ وہ اپنی حواس کھوتا جا رہا تھا، وہ اس کی دھڑکنوں پر جھکا ہر حد سے گزرنے لگا۔ عنایا کے بدن پر باقی سارے پردے اسے یوں کاٹ گئے تھے جیسے وجود میں اترتے خنجر اتارنے لگے ہوں۔ وہ دیوانگی کا عالمہ اس کی شرٹ آگے سے چاک کر گیا تھا۔ اپنی قمیص کی حالت دیکھتے ہوئے ایک دم ہوش میں آئی۔ درخت صحیح کے ہاتھوں نے مزید پردے اتارنے چاہے تو وہ اسے پوری قوت سے خود سے دور دھکیل گئی تھی۔ وہ مدہوش سا اس پر جھکا ہوا تھا، مقابل کی طرف سے اس کی جھٹکنے کی امید نہیں تھی۔ وہ پیچھے کو لڑکھڑایا تھا، مگر اگلے ہی پر عنایا کے گرد مضبوطی سے دونوں ہاتھ رکھ گیا تھا۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی سانسیں بے ترتیب اور آنکھیں غلابی تھیں۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کے نگوش پر بکھر رہی تھیں۔ میرے قریب آپ کیا کر رہے تھے؟ وہ بامشکل بولی تھی۔ لبوں نے لفظوں کو توڑ توڑ کر ادا کیا۔ اس بے باک بے شرم مرد نے بولنے کے قابل ہی کہاں چھوڑا تھا۔ چھوٹی بچی نہیں ہو تم، یہ سب کچھ کر کے تمہیں اپنے بچے کی ماں بنا چکا ہوں، چاہتا ہوں زرخام کی چھوٹی بہن بھی آ جائے۔ وہ بھی بامشکل بولا تھا، اس کی سانسیں بھی بے ترتیب تھیں۔ ہوش میں ہیں آپ؟ عنایا نے لفظ چبائے۔ پھولتی سانسوں پر وہ ابھی بھی قابو نہ پا سکی تھی۔ ہوش میں رہ کر کب موت کی جاتی ہے؟ تم چیز ہی ایسی ہے جو ہوش بلا دے۔ وہ اپنی نگاہوں کا رخ اس کے چہرے سے ہٹاتے کہیں اور کر گیا تھا۔ بے شرم بدتمیز انسان، وہ چبا چبا کر بولتی اپنے سینے پر کینچی کی طرح بازو باندھ گئی۔ زیادہ اوور ایکٹنگ مت کرو، تم نے قریب آنے دیا تو آیا، میں آیا، ورنہ میں کبھی نہ آتا۔ وہ اس کے اوپر سے اٹھ کر دوسری طرف ہو گیا۔ نیچے زمین پر بچھی کارپیٹ پر وہ اوندا میٹے لیٹتے اپنے پیٹ کے نیچے کشن رکھ گیا تھا۔ بدتمیز، بے شرم، بے حس خود غرض، وہ خفت سے بڑبڑاتے اسے مزید دو چار اور ناموں سے نوازی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ قہر بھری نگاہ درخت صحیح خانزادہ پر ڈالی جو زمین پر اوندھے منہ دوہرا ہو رہا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ قسم لے لو تم نے دور جھٹکا، پیٹ میں درد اٹھنے لگا ہے۔ وہ سیدھا ہوا تھا، اس کی پیشانی پسینے سے تر تھی۔ وہ سچ میں پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا، پسینے سے تر، ایک بار پھر کروٹ لے گیا تھا۔ کشن ابھی بھی پیٹ کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ درخت صحیح، عنایا نے پریشانی سے اسے پکارا، وہ تو جیسے درد سے مرا جا رہا تھا۔ تم جب مجھے خود سے دور جاتے ہوئے محسوس ہوتی ہو، پیٹ، کان، ناک، گرد، پھیپھڑے، ہر جگہ درد ہونے لگتا ہے۔ اس وقت بھی درد سے مر رہا ہوں۔ وہ سیدھا ہوا تھا، کن پٹی پر پسینے کی دھار بہہ رہی تھی۔ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ عنایا اسے الجھن بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں ڈرامہ کر رہا تھا یا سچ کہہ رہا تھا، وہ سمجھ نہ پائی تھی۔ وہ پھر سے درد سے دھورا ہوا کچھ ہی دیر بعد سیدھے ہوتے اپنی آنکھوں پر کشن رکھ گیا تھا۔ اب وہ پرسکون لگتا تھا۔ زرخام کے رونے کی آواز سن کر وہ صوفے سے اٹھتی درخت صحیح کے اوپر پھلانگ کر گئی تھی۔ چھوٹا سا کمرہ تھا جو وہ بیچوں بیچ لیٹا تھا۔ اف، ایسی محبت مجھ سے کرو کہ میں مر جاؤں۔ سینے پر ہاتھ رکھی کر رہا، کشن آنکھوں پر جمے ہی رہا۔ اس کی بیوی اس کے اوپر سے گزر کر گئی تھی۔ دل میں درد سا اٹھا تھا۔ عنایا سر کو جھٹکتے زرخام کو سینے سے لگائے ٹہلنے لگی تھی۔ ابریش کے جملے یاد آئے جو وہ اس 2 نمبر ایس پی کی شان میں وقتاً فوقتاً دہراتی تھی۔ 2 نمبر آوارہ ڈرامے باز چھوٹا، وہ زرخام کو سینے سے لگائے کھلستے ہوئے زیر لب کہہ رہی تھی، ذرا اونچا بولیے محترمہ، ماشاءاللہ آپ کی زبان بھی آپ کی بہن سے کم نہیں ہے۔ زاران خانزادہ کی طرح میرا نصیب بھی پھوٹ گیا۔ وہ کشن آنکھوں پر رکھے بلند آواز میں کہہ رہا تھا۔ عنایا دانت پر
دان سما گئی تھی، مگر اس کی ہیوی باڈی اور اس کے مسلز دیکھتے خود کو ایسا کرنے سے اس نے خود کو بہت مشکل سے روکا تھا۔ وہ قیامت تک اس مرد کو زمین سے نہیں اٹھا سکتی تھی، پہاڑ تا پہاڑ۔ سوچو تو یہ سزا ہے میری، تم میرے پاس ہو کر بھی مجھ سے دور ہو۔ آنکھوں سے کشن ہٹا گیا تھا۔ چاہو تو یہ جزا بن جائے میری اگر تم مجھ پر نظر کرم کر دو۔ عنایہ رخ موڑ گئی تھی، دیکھنا ہی نہیں تھا اس آوارہ 2 نمبر ایکسپائر ایس پی کو۔ زرغام کو یوں ہی سینے سے لگائے تھپکتی رہی۔ وہ پھر سے سو گیا تھا۔ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر رات تک، رات سے لے کر صبح تک، صبح سے پھر شام تک، مجھے پیار کرو، مجھے پیار کرو۔ وہ اونچا اونچا گنگنا رہا تھا۔ زرغام اس کی پردے پھاڑ آواز پر ہڑبڑا کر اٹھتا عنایہ کو دیکھنے لگا۔ وہ یقیناً ڈر گیا تھا۔ غلط گانا گا رہا ہوں، تم میں اتنا اسٹیمنا کہاں مجھ میں اتنا پیار کر سکو۔ کچھ منٹوں بعد ہی تمہاری حالت بری ہو جاتی ہے۔ یہ تو صرف میرا اسٹیمنا ہے جو تمہیں اتنا پیار کر سکوں۔ وہ فرضی کالر لچکائے عنایہ کو دیکھتے آنکھوں میں کر گیا تھا۔ وہ پلٹتے ہوئے اسے شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ زرغام گردن اٹھائے عنایہ کو دیکھتا اپنی آنکھیں بڑے کیے ہوا تھا۔ اس کے ماتھے پر ننھے ننھے بال تھے۔ اسے باپ کا گانا پسند نہیں آتا، ایسا لگتا تھا وہ ابھی بھی رو پڑے گا۔ وہ ایک بار پھر سے گنگنا رہا تھا۔ زرغام گلا پھاڑ کر ایسا رویا کہ عنایہ ڈر کر اچھلی تھی۔ اپنے باپ کی طرح وہ بھی اوور ایکٹنگ کرنے میں ماہر تھا۔ جب ایسا روتا جان نکال کر رکھ دیتا تھا۔ اسے درخزئی خانزادہ کی آواز اتنی ناپسند آئی کہ وہ روتے ہوئے سانسیں بند کرنے لگا۔ درخزئی خانزادہ زمین سے اٹھتے تیزی سے زرغام کی طرف بڑا، جھپٹنے کے انداز میں عنایہ سے زرغام لیا تھا۔ عنایہ نم نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اپنی بیٹی کے معاملے میں ایسا ہی تھا۔ ایسے حق جتاتا تھا جیسے 9 ماہ اس نے پیٹ میں رکھا ہو۔ ایک بچہ تک نہیں سنبھال سکتی تم۔ وہ زرغام کی پیٹھ سے ہلاتے اس کے منہ میں مصنوعی سانسیں دیتے کھرایا تھا۔ سرد سرخ نگاہ نے عنایہ کو دیکھا۔ عنایہ صوفے پہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ زرغام کی سانسیں واپس آ گئی تھی۔ اب وہ اپنے باپ سے لپٹا بالکل ٹھیک تھا۔ درخزئی خانزادہ اپنے بیٹے کا ایک ایک نکوش نرمی سے چوم رہا تھا۔ عنایہ نے سر اٹھا کر اس سپر خان کو دیکھا۔ زرغام کی حالت کا ذمہ دار خود تھا مگر ڈانٹ اسے دیا تھا۔ ایسے ہی کرتا تھا ہمیشہ۔ ذرا سا ریش بھی زرغام کی سکین پر دیکھ لیتا تو تڑپ اٹھتا۔ اسے سوچ سوال کرتا، یہ ریش کیسے آیا؟ اس کا ڈائپر ابھی تک کیوں نہیں بدلا؟ اسے سیدھا کیوں نہیں لٹایا؟ دودھ دینے کے بعد اسے بریف کیوں نہیں دلوایا؟ اس کے کپڑے کیوں نہیں بدلے؟ 2 گھنٹے زرغام کے ساتھ گزارتا تھا۔ عنایہ کی جان سولی پر لٹکا دیتا تھا۔ کبھی کبھی عنایہ کا دل کرتا ہے اس سرپھرے خان کو اس کا بچہ دیتے خود کہیں دور چلی جائے۔ 2 گھنٹے بھی اکیلے سنبھال لیتا، اس جن کو بھی پتہ چلتا زرغام اس کی ہی اولاد ہے۔ مگر کیا کرتی، زرغام میں اس کی اپنی جان اٹکی تھی۔ وہ تو بمشکل اپنے بیٹے کے قریب درخزئی خانزادہ کو سہن کرتی تھی۔ درخزئی خانزادہ صرف زرغام کو لیے اس کے پاس آیا۔ فیڈ کرواؤ اسے۔ وہ سنجیدگی سے سر پر کھڑا کہہ رہا تھا۔ عنایہ کے گال سرخ ہوئے، اپنی شرم و خفت میں چھپائے تیش بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی۔ میری بلبل، یہ فضول کا ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے بچے کی ماں تم ہی ہو تو تم ہی اسے فیڈ کرواؤ گی۔ زرغام بھوکا ہے، چلو شاباشی سے دودھ پلاؤ۔ وہ اسے پچکارتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عنایہ مٹھیاں دبوچ گئی تھی۔ اس نے کچھ دیر پہلے دودھ پیا اور اوور لوڈ ہو جائے گا، عنایہ نے سب سے کہا۔ اب یہ آدمی حد سے گزر رہا تھا۔ نہیں ہوتا اوور لوڈ، ہر 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر دودھ پلانے کا کہتے ہیں۔ ماں کا دودھ ہلکا ہوتا ہے، ہضم ہو گیا ہوگا اب تک۔ چلو چلو شاباش، میرے بیٹے کو دودھ پلاؤ۔ وہ ڈھٹائی سے کہتے اسے حکم دے رہا تھا۔ درخزئی آپ اب حد سے گزر رہے ہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ میری حد ابھی تم نے دیکھی ہی نہیں۔ وہ آواز اس کی گھمگیر ہوئی۔ آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ وہ غرائی۔ یہی کہ تم میرے بچے کو دودھ پلاؤ، وہ سکون سے کہہ گیا۔ مجال ہے اس بے شرم آدمی کے کان پر جوں تک رینگی ہو۔ وہ سنجیدگی سے اپنی بیوی کی شعلہ بار نگاہوں میں دیکھ رہا تھا۔ یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا درخزئی، مجھے زیادہ پتا ہے اسے کس وقت کیا چاہیے۔ مقابل ایسے اطمینان سے دیکھتا رہا۔ پتہ نہیں اسے کیا ملتا تھا۔ عنایہ پاشا کا سکون غارت کر کے مان لیتا ہے تمہارا بیٹا ہے، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ کیسے آیا، یعنی میرے بغیر ہی آ گیا نا؟ کیا؟ درخزئی کے بھونڈے سوال پر عنایہ کا جی چاہا اس کا منہ نوچ سے۔ چلو مان لیتا ہوں تمہارا بیٹا ہے، 9 ماہ تم نے اسے پیٹ میں رکھا، مگر میری محنت، میری بے شرم کارستانیاں تم بھول گئی۔ میرے بیٹے پر اتنا ہی یقین جتنا تمہارا اسے پیدا کرتے جان نکلی۔ میری ہر روز تب جان نکلی جب اسے لانے کی محنت کی۔ عنایہ کے گال بھاپ چھوڑنے لگے تھے۔ وہ سختی سے مٹھیاں دبوچے اپنی کپکپاہٹ پر قابو پائے کھڑی تھی۔ وہ بے شرمی کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجال ہے اسے اپنی باتوں پر ذرا برابر شرمندگی ہو، اسے جان بوجھ کر زجر کر رہا تھا۔ اب جائیں یہاں سے درخزئی، میں آپ کو مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ درخزئی خانزادہ اس کا بازو جکڑے اسے اپنے قریب کر گیا۔ اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ عنایہ نے اپنے لچیلے لب کا کونا زور سے دانتوں تلے دبایا۔ ایک ہاتھ سے زرغام کو خود تھامے
اس کے ساتھ لگائے ہوئے تھے۔ ایک طرف سے عنایت کو خود کے ساتھ لگائے کھڑا تھا۔ زرخام ماتھے پر ننھے ننھے بل ڈالے گردن اٹھائے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پریشان دنیا میں آیا تھا، آج بھی پریشان لگتا تھا۔ درخت زرخام کی ناک کی ٹپ پر نرمی سے لب رکھے عنایت کی ناک کی ٹپ پر لب رکھ گیا تھا۔ جہاں جہاں سے وہ زرخام کو چومتا وہیں سے عنایت کو چومتا۔ میرے دو بچے بھی ہو سکتے ہیں، اگر تم چاہو تو میں تم دونوں کو اڈاپٹ کر سکتا ہوں۔ زرخام کو بھی میں سنبھال لوں گا اور گھر کو بھی، تم بیٹھ کر بس حکم چلانا۔ وہ جھکتے ہوئے عنایت کے کان میں سرگوشی کر گیا۔ عنایت اس کے بازو کے حلقے میں جھٹپٹائی دی۔ زرخام ڈر نہ جائے، وہ درخت کو برداشت کر رہی تھی۔ اچھا سنو، بس کر دو، بہت سزا دے چکی ہو، اب تو معاف کر دو۔ سوچو یہ کتنی بڑی سزا ہے، میرے پاس میٹھے پانی کا دریا ہے، پھر بھی میں پیاسا ہوں۔ وہ اس کے کان میں چکا بوجھل سرگوشیاں کر رہا تھا، کان کی لو کو لبوں سے کاٹ رہا تھا۔ عنایت کو سختی سے اپنے بازو کے حلقے میں لیا ہوتا۔ وہ اس دیو کو خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ بس عنایت کی جھپٹنے پر وہ سیخ پا ہوا ہوتے گھرایا۔ آنکھیں لمحوں میں سرخ ہو گئی تھیں۔ بار بار عنایت کا یوں خود سے دور دھکیلنا اسے مشتعل کر گیا تھا۔ درخت زرخام عنایت کے روحان سے ہوتے سے دلایا۔ زرخام اس کے گرانے پر ڈر رہا تھا۔ میرا بیٹا، وہ زرخام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے اس کا سر چومنے لگا۔ عنایت کو اپنے شکنجے سے آزاد کر دیا تھا۔ جہاں بیٹا آ جائے وہ اپنی بیوی کو بھول جاتا تھا۔ زرخام کو فیڈ کرواؤ، پھر میں چلا جاؤں گا۔ درخت خنزدہ کی آواز پر وہ کمرے سے نکلتے نکلتے ٹھہر گئی تھی۔ جی کیا اس کی جان ہی لے لے، ایک ہی بات کی رٹ لگائے ہوئے تھا، میرا بیٹے کا پیٹ بھرو پھر میں چلا جاؤں گا، ورنہ رات بھر مجھے زرخام کی فکر ستاتی رہے گی۔ وہ ذہن سنجیدہ تھا، اپنے بیٹے کو لے کر ضرورت سے زیادہ حساس تھا۔ وہ زرخام کو ڈبے کا دودھ میں بھی زیادہ نہیں دینے دیتا تھا۔ جب جب زرخام پاس ہوتا اس بات پر مصر رہتا عنایت زرخام کو اپنا دودھ پلائے۔ عنایت نے گہری سانس کھینچی۔ وہ اسے اس سر پھرے خان سے ہر قیمت پر چھٹکارا چاہیے تھا۔ جب تک یہاں رہتا جان عذاب میں رکھتا۔ وہ آہستگی سے زرخام کو نرمی سے لیتے ہوئے بیڈ کی طرف بیٹھ گئی تھی۔ اپنی شال میں زرخام کو چھپائے اسے فیڈ کروانے لگی۔ سانسیں نہ بند ہو جائیں، ایسے وہ تڑپ ہی اٹھا تھا۔ میں ماں ہوں اس کی، درخت آپ سے زیادہ مجھے اپنے بیٹے کی فکر ہے، سلگتے ہوئے بولی تھی۔ درخت ایک ہی جسم عنایت تک پہنچا، اس کی شال کھینچ کر اتار دی۔ عنایت کا بدن غم و غصے سے کانپنے لگا، قمیص آگے سے چاک تھی۔ درخت خانزادہ نے صوفے پر نیم دراز ہوتے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ تمہیں شرم آ رہی ہے تو میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، اب اطمینان سے میرے بیٹے کا پیٹ بھرو۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھتے بولا تو عنایت نے اپنی چاک ہوئی شرٹ آگے سے دبوچ لی، دل ہی دل میں اسے ایس پی کو گالیوں سے نوازا تھا۔ زرخام کو فیڈ کرواتے عنایت نے کچھ دیر بعد درخت کی طرف دیکھا۔ اس کا ایک بازو زمین پر لٹک رہا تھا، دوسرا بازو آنکھوں پر رکھے ہوئے تھا۔ کمرے میں اس کے مدھم خناٹے گونج رہے تھے۔ وہ سر کو جھٹکتے زرخام کو فیڈ کرواتی رہی، اس مرد کی طرف نہیں دیکھا، اسے اپنے بیٹے کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ زرخام کو اچھی طرح فیڈ کرواتے ہوئے احتیاط سے بیڈ پر لٹایا۔ بیڈ سے اترنے خود پر اچھی طرح شال لپیٹی وہ خراما خراما چلتی درخت خانزدہ کے قریب آئی، اس کے قریب کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ وہ سوتے ہوئے میں کروٹ بدل گیا، اس کی پشت عنایت کی طرف تھی۔ عنایت کی آنکھیں بھیگ گئی تھی، وہ ویسا ہی تھا جیسے پہلے تھا، سوتے ہوئے معصوم لگتا تھا۔ وہ بے اختیار جھکی، درخت کے دائیں کاندھے کو نرم انگلیوں سے ٹٹولنے لگی جہاں اس نے بے دردی سے چاقو مارا تھا۔ شرٹ کے نیچے سٹیل بینڈیج ہوئی تھی، زخم ابھی تک بھرا نہیں تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے گرتے آنسو صاف کرتے پاس ہی شیشے کا چھوٹی سی میز پر پڑا عنایت کا فون تھرتھرانے لگا۔ موبائل کی سکرین پر جگمگاتا نام دیکھتے عنایت کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہوا۔ جہانگیر باس سکرین پر لکھا صاف نظر آ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ میز سے فون اٹھاتے درخت اس کی طرف کروٹ لے گیا تھا۔ نیند سے بھری سرخ آنکھیں کھولتے اپنے پاس کھڑی عنایت کو دیکھا۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ درخت خانزدہ کی پیشانی پر بل پڑے۔ کہیں سوتے میں میرا گلا تو نہیں دبانے آئی؟ اس کی اگلی بات پر عنایت کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ کھل گئی تھی۔ وہ ایسا سمجھتا تھا کہ وہ اسے مار سکتی ہے کیا؟ جاگتے میں کاٹنے کو دوڑتی ہو، میرے سوتے میں میرا گلا ہی دبا سکتی ہو؟ عورت میں خیر نہیں شر ہوتا ہے، اگر اپنی ہو تو اس سے ذرا برابر اچھے کی امید نہ رکھو۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے عنایت کو سرخ آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ عنایت کی نگاہیں میز پر پڑے موبائل پر تھی جو اب بند ہو چکا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ کیا ہے موبائل میں جو اسے یوں گھور گھور کر دیکھ رہی ہو؟ وہ بھی اس سے منہ عنایت کا موبائل اٹھاتے دیکھنے لگا۔ ایک بار پھر سے عنایت کا موبائل وائبریٹ ہونے لگا۔ جہانگیر باس وہ سکرین پر نگاہ دوڑاتے بولا تھا۔ عنایت کی رنگت فک ہو گئی تھی، وہ سوالیہ نگاہوں سے عنایت پر اپنی نگاہیں کاٹ گیا تھا۔ وہ اسی لمحے درخت خانزدہ سے اپنا موبائل کھینچ جھپٹ گئی تھی۔ اس کے ایکٹ پر درخت کے پورے وجود کی رگیں ظاہر ہوئی تھی۔ باس ہے میرے، وہ سنجیدگی سے کہتے بیڈ کی جانب بڑھ گئے۔ درخت اپنے ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسائے ذرا سا آگے کو ہوتے عنایت کی پشت کو گھورنے لگا۔ رات کے اس پہر تمہارا باس تمہیں کال کیوں کر رہا ہے؟ وہ غرایا تھا۔ عنایت نے اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا تھا، وہ ایک بار پھر سے وائبریٹ کر رہا تھا۔
وائبریشن کی آواز سنتے درخت سے خانزادہ کی گردن کی نسیں بھی ظاہر ہونے لگی تھی۔ وہ بامشکل خود پر قابو پایا ہوا تھا۔ ایک اشتعال کی لہر تھی جو درخت سے خانزادہ کے تن من کو چلا گئی تھی۔ عنایہ نے اپنا موبائل آف کرتے بیڈ کے سائڈ دراز میں ڈال دیا تھا۔ 1.5 ماہ کی چھٹیاں ملی تھی۔ 2.5 ماہ سے آفس نہیں گئی، اس لیے مسٹر جہانگیر نے فون کیا ہوگا۔ مسٹر جہانگیر ساؤنڈ گریٹ۔ وہ گردن جھکائے بڑبڑایا تھا۔ ایک آگ سی تھی جو اس کے وجود کو جلا گئی تھی۔ اس وقت تمہیں فون کیوں کیا؟ وہ چبا چبا کر اپنی بات دہرانے لگا۔ بتایا تو ہے میں چھٹی پر تھی اس لیے فون کیا ہے۔ وہ غصے سے پلٹی مگر مقابل کا چہرہ دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل نہیں کر سکی تھی۔ وہ خون اتنی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کن پٹی کی رنگیں پوری طرح نمایاں تھی۔ میرے باس ہیں، اس لیے زیادہ ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں۔ عنایہ اسکی سے بولتے رخ پلٹ گئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ قابل جہانگیر کو لے کر اس کے دل میں کوئی چور نہیں تھا، نہ ہی درخت خانزادہ کا خود پر حق سمجھتی تھی، مگر وہ اس کے نکاح میں تھی۔ اس وقت درخت خانزادہ اس کا شوہر تھا۔ وہ اسے اتنی حیثیت تو نہیں دیتی تھی کہ وہ اس سے سوال و جواب کرے، مگر وہ تو کر سکتا رہا تھا، اور جس طرح کا ایٹیٹیوڈ وہ دکھا رہا تھا عنایہ کی ریڑھ کی ہڈی سنسنانے لگی تھی۔ وہ درخت خانزادہ کے خوف کو آج تک دل سے نہ نکال سکی تھی۔ وہ اس پر نہ کبھی عام جاہل مردوں کی طرح چیخا چلایا، نہ ہاتھ اٹھایا۔ ہاں، تھپڑ کے بدلے تھپڑ ضرور مارا تھا، اس کے علاوہ کبھی اس کے ساتھ مار پیٹ نہیں کی تھی، نہ کبھی کسی بات پر سختی کی، نہ رخصتی سے پہلے اس پر اپنے مرد ہونے کا دھونس جمایا، نہ رخصتی کے بعد اس پر مردانگی جتائی، اسے دھوکہ نہ دیتا، اسے بے وفائی نہ کرتا۔ وہ اس کا درخت لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں تھا۔ افسوس اب اس کے لیے کک کے برابر بھی نہیں رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے گرتے آنسو ہتھیلیوں سے صاف کر رہی تھی۔ درخت کا خوف اس پر حاوی تھا۔ وہ اس کی تپش زدہ نگاہیں اپنی پشت پر محسوس کر سکتی تھی۔ درخت خانزادہ صوفے سے اٹھتے اس کی طرف آیا۔ عنایہ کے شانوں پر اپنے دونوں ہاتھ جما گیا تھا۔ میرا بیٹا ڈر کر کہیں اٹھ نہ جائے، وہ مجھ سے خوف نہ کھائے، بس اسی ایک بات کا ڈر ہے، ورنہ میں تم سے اپنی یہ سوالات اپنی زبان میں پوچھتا، یعنی ایک شوہر کی زبان میں۔ وہ اس کے شانوں پر سختی سے دباؤ ڈالتے گردن کی پچھلی عنایہ کی گردن کو پچھلے سائڈ سے لبوں سے چھو رہا تھا۔ عنایہ اس کے حصار میں جھٹ پٹانے لگی۔ اس کا لمس جیسے کاٹ گیا تھا۔ گردن جھلسنے لگی۔ خوف تھا رگ رگ میں الگ سمایا تھا۔ وہ سختی سے عنایہ کے پیٹ پر ہاتھ جمائے اس کی پشت اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی حرکت نہ کر سکی تھی۔ وہ اس کے پیٹ پر سختی سے ہاتھ جمائے ایک ہاتھ سے آگے سے اس کی گردن جکڑے ہوئے تھا۔ اس کی گرم جھلساتی سانسیں عنایہ کے کانوں پر بکھر رہی تھی۔ مجھے تم پر اعتبار ہے، بے حد زیادہ، اس لیے سمجھو تم زندہ اور میں سکون میں ہوں۔ وہ سرخوشی کرتے اسے اپنے حصار سے آزاد کر گیا تھا۔ وہ صوفے کی طرف بیٹھتے صوفے پر لیٹ گیا۔ کشن سر کے نیچے وہ آنکھیں موند گیا تھا۔ آج رات اس کا یہیں سونے کا ارادہ تھا۔ کمبل دے دو مجھے، درخت نے آنکھیں موندے ہی حکم دیا۔ عنایہ کبڈ سے کمبل نکالتے درخت کے سرہانے آن کھڑی ہوئی۔ غصے سے دہکتے سنگل کمبل اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ درخت نے اپنے چہرے سے کمبل اتارتے ڈھیٹوں کی طرح خود پر اوڑھ لیا۔ کمبل چہرے تک تان لیا تھا۔ عنایہ اس کی ڈھٹائی پر پیٹ پٹکتی ازرقام کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی لیٹتی کمبل خود پر کر گئی تھی۔ کچھ دیر بعد درخت کے مدھم خراٹوں پھر سے گونجنے لگے تھے۔ وہ سو گیا ہے۔ مکمل احتیاط برتنے کے بعد عنایہ نے سائڈ دروازے سے فون نکالتے آن کیا۔ جہانگیر باس کالنگ پر اس کی رنگت ایک بار پھر فاق ہوئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے کال ریسیو کرتے موبائل کان سے لگایا۔ آگے سے کامل جہانگیر نے جو کہا، عنایہ کے بدن کا سارا خون اس کے چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ وہ سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ شاکڈ سی تھی۔ وہ سفید شلوار قمیض پر سیاہ مردانہ شال اوڑھے ہوئے تھا۔ ہلکی سی شیو بڑھی ہوئی تھی، آنکھیں سرد و سپاٹ تھی۔ وہ زنان خانے میں صوفے پر بیٹھا۔ اس کے پاس سبز رنگ کے جوڑے میں ملبوس سرخ و سفید رنگت اور کافی تکھے والی نکوش والی لڑکی بیٹھی تھی۔ چہرے پر گھونگھٹ ڈالے ہوئے تھا۔ زرقا خانم نے اس لڑکی کے ہاتھ کی انگلی میں سونے کی بھاری انگوٹھی ڈالی۔ لڑکی کی ماں نے آگے بڑھتے زر خانزادہ کے ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی تھی۔ اس وقت زنان خانے میں مرینا خان، زرقا خانم، تابانہ خانم اور اس لڑکی کی طرف سے چند رشتہ دار خواتین تھیں۔ انگوٹھیوں کے تبادلے پر زرقا خانم نے زر خانزادہ کی طرف منہ کر کے مٹھائی کا ٹکڑا بڑھایا جس سے وہ ایک ہاتھ سے پیچھے کر گیا تھا۔ آپ لوگ کھائیں مورے، مجھے میٹھا پسند نہیں۔ وہ رکھائی سے بولتے صوفے سے اٹھا۔ انگوٹھی اتار کر اس نے گھونگھٹ اوڑھے لڑکی کی جھولی میں پھینک دی۔ مردوں پر سونا حرام ہے، یہ تم رکھو، مجھے تم سے اور تمہارے گھر والوں سے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ سنجیدگی سے کہتے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ زرقا خانم خفت سے مسکرا کر رہ گئی۔
لڑکی کی طرف سے رشتہ دار خواتین سے معذرت کرنے لگی۔ گھونگھٹ اٹھے، لڑکی کے نقوش پوری طرح بگڑے تھے۔ اس نے انگوٹھی اٹھائی، اپنی انگلی میں پہنی۔ اس کی نمی مخروطی انگلیوں پر یہ انگوٹھی جچ رہی تھی۔ وہ گہرا مسکرائی۔ مجھے جیسی لڑکی چاہیے تھی مورے، ویسی ہی اسے ہونا چاہیے۔ وہ زرقا خانم کے سامنے بیٹھا کہہ رہا تھا، جیسا تم نے کہا خجستہ ویسی ہی ہے، ایک ماں ہی ہے اس کی، وہ بھی اپنے بھائیوں کے گھر میں رہتی ہے۔ خجستہ کے آگے پیچھے کوئی نہیں، میٹرک پاس ہے، منہ میں زبان نام کا نہیں ہے، اس زنیشہ چڑیل جیسی نہیں ہے۔ زرقا خانم نے کڑوا سا منہ بنایا۔ زنیشہ کا نام آئندہ میرے سامنے مت لیجیے گا۔ وہ بھڑکتے ہوئے کھڑا ہوا تھا، ہاتھوں کی نیلی رنگیں نمایاں ہوئیں، وہ مٹھیاں دبوچ گیا تھا۔ زرق، میں تو ویسے ہی کہہ رہی تھی، تم جانتے ہو وہ کیسی ہے، جو کچھ بھی اس نے مرینا کے ساتھ کیا۔ زرقا خانم کی آواز بھر آ گئی۔ جانتا ہوں، سب جانتا ہوں، بار بار آپ کے بتانے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ میری زندگی میں کبھی واپس نہیں آئے گی، اس لیے بے فکر ہی رہیں۔ مزید میرا دل برا کرنے کے لیے ہر وقت اس کی برائی کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو اس نے کیا وہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے، میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ وہ درشتگی سے کہتے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ مردانے کے لاؤنچ میں بری طرح کسی سے ٹکرایا۔ اس نازک سے وجود نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے زرق خانزادہ کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے تھے۔ وہ نامحسوس انداز میں زرق خانزادہ کے قریب تھی، جو محسوس وہ کر چکا تھا۔ عورتوں کے شر پناہ مانگتا زرق خانزادہ اب عورت کی رگ رگ سے واقف تھا۔ کون ہو تم؟ پہلے تو تمہیں یہاں کبھی نہیں دیکھا۔ وہ بے حد سرخ و سفید رنگت کی مالک تھی، اس پر دکھے نقوش۔ وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے معصوم لگتی تھی، مگر چہرے پر معصومیت کا نام و نشان نہ تھا۔ کچھ الگ ہی اس لڑکی سے وائب آتی تھی۔ خجستہ نے زرق خانزادہ کے سوال پر مزید اپنی آنکھیں پٹ پٹائی۔ ایسا کرتے وہ بہت خوبصورت لگتی ہے، وہ جانتی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہمارا تمہارے ساتھ منگنی ہوا ہے۔ وہ اب شرما گئی تھی، پلکیں بھی جھک گئی تھی۔ شاید اسے یاد آ گیا تھا اپنی منگیتر کے سامنے شرمانا بھی ہے۔ اپنے گالوں کو اپنی شال سے رگڑتے سرخ کرنے لگی۔ شرمانے کی ایکٹنگ کر رہی تھی، گالوں کا سرخ ہونا ضروری تھا۔ تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ واپس کیوں نہیں گئی؟ زرق خانزادہ کے پیشانی پر بلوں کا جال گہرا ہوا۔ ہم کہاں جائے گا؟ کون ہے ہمارا؟ اس لیے جب تک تم سے شادی نہیں ہوگا ہم یہیں پہ رہے گا۔ اس نے نگاہیں اٹھائے، خالص پشتونی لہجے میں کہا، شادی کے بعد کہاں رہوگی؟ زرق خانزادہ نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ جیسا لڑکی وہ چاہتا تھا وہ ویسی کہیں سی نہیں تھی، منہ میں زبان تھی اور ضرورت سے زیادہ ہی تھی۔ زرق کی بات پر اس نے اپنی آنکھیں پھیلائی اور پھر نگاہیں جھکائے شرمانے کی بھرپور ایکٹنگ کی۔ وہیں رہے گا جہاں تم رہے گا۔ وہ نگاہیں جھکائے بولی، اسے شرم آ گئی تھی۔ یہ شرم بھی اصلی والی نہیں تھی۔ اگر میں تمہیں اپنے پاس نہ رکھوں پھر؟ زرق خانزادہ نے اسے اطمینان سے پوچھا۔ پھر ہم کہاں جائے گا؟ پڑا رہے گا اس حویلی کے کسی کونے میں۔ ڈل ڈل اس کے آنسو بہنے لگے۔ زرق خانزادہ جی بھر کر مدمزہ ہوا۔ وہ اپنے کتنے شیڈ ہی دکھا چکی تھی اتنی سی دیر میں۔ تم نے رونا ہے، شرمانا ہے یا معصوم بننے کی ایکٹنگ کرنی ہے، پہلے اچھی طرح ڈیسائیڈ کر لو، زرق خانزادہ نے ناگواری سے کہا۔ وہ شال سے ناک رگڑتی بہت عجیب لگی تھی، خود کو مظلوم ظاہر کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ زرق خانزادہ کو اس لڑکی سے عجیب سی بیزاری ہوئی۔ اپنے ایک ہی روپ میں میرے سامنے آنا، زیادہ روپ بدلے تو ہو سکتا ہے میں تمہیں اس حویلی کے کسی کونے میں بھی نہ رہنے دوں۔ زرق خانزادہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے وہاں سے چلا گیا۔ میں تمہیں حویلی کے کسی بھی کونے میں نہ رہنے دوں۔ خجستہ نے نگوش بگاڑ دے زرق خانزادہ کی نقل اتاری تھی۔ مجھ سے پیچھا چھڑوانا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہمارا نام خجستہ اجلال خان ہے، قبر تک تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ یہ حویلی، یہاں کا ہر چیز پر اب ہمارا حق ہے۔ خجستہ نے گھومتے ہوئے اس عالیشان حویلی کو دیکھا۔ صبر کرنے کا پھل مل ہی جاتا ہے۔ شکر ہے ہمارے نکمے ماموں کا بیٹا، اسے جان چھوٹ گیا ہمارا۔ مورے تو ان میں سے کسی نکمے کے ہاتھ میں ہمارا ہاتھ دے دیتی۔ یہ حویلی، یہاں کا سب کچھ ہم اپنا نام کروا کر ہی رہے گا۔ تم کو ایسا اپنی مٹھی میں کرے گا زرق، تم سانس بھی ہم سے پوچھ کر لے گا۔ خجستہ اجلال خان نام ہے ہمارا۔ اس نے اپنے تکھا ناک سکوڑا۔ اس لڑکی کے ارادے بڑے ہی خطرناک تھے۔ اس نے گہرا سانس لیتے گھوم کر ایک بار پھر سے حویلی کو دیکھا۔ اس حویلی پر اب وہی راج کرے گی۔ اس نے یہ بات سوچ لی تھی، اس نے اچھی طرح سے سوچ لیا تھا۔ صوفے پہ بیٹھتے اس نے مالکن کے انداز میں ٹیک لگائی۔
شال پر ہاتھ رکھے وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ چلیں جی، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ، اور اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، کومنٹ کر کے بتائیے گا، اور بھئی آہستہ آہستہ اسٹوری انشاءاللہ اینڈنگ کی طرف بھی جائے گی۔ دیکھو اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے، اور کیا، اور یہی کہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر اسی طرح سے وائس اوور چاہیے تو۔ سبسکرائب کرنے سے یہی ہوگا کہ آپ کو ویڈیو بر وقت مل جایا کرے گی، ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اور اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔